کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی، اکثر آدمی بگڑتا کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، آخرت پر جیسے ایمان کمزور پڑتا ہے وہیں سے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتی۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر یقین کم ہو جاتا ہے وہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جہاں آدمی حد سے تجاوز کر جائے کسی بھی چیز میں، کھانے میں، کپڑوں میں، گاڑی میں، موبائل میں، فلاں میں، تکاثر جس کو کہتے ہیں۔ تکاثر کا مطلب یہ کہ ایک عام ضرورت سے زیادہ آدمی شوق یا کمپٹیشن میں اتنا آگے بڑھ جائے آپ کہ وہ ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ تو ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نیا موضوع چھیڑا، فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ عربی گرامر کے حساب سے اس سے پہلے واللہ محذوف ہے، معنی کے حساب سے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اس الفاظ کا طرف پیٹرن پہ دیکھیں آپ، اس کا الفاظ کی جو بناوٹ اللہ نے کہا ہے اس پہ غور کریں آپ۔ اللہ کے رب واللہ تاکید کے لیے آتا ہے، بولڈنس کے لیے آتا ہے، عربی زبان کے اندر تاکید کے لیے آتا ہے۔ لَتَرَوُنَّ میں لام لا ترون عربی لفظ ہے، اس کے اوپر جو لام ہے نا یہ جواب ہے، واللہ کے جواب میں آیا، وہ بھی تاکید کے لیے آتا۔ پھر آخر میں دیکھیں لَتَرَوُنَّ میں نون مشدد ہے، ہمارے یہاں جو نون کے پاس شدہ تشدید ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آتا۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تاکید در تاکید الفاظ استعمال کرتے فرما رہا ہے کہ تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ میں کھاؤں گا اس میں تاکید نہیں، میں ایک بار کھاؤں گا یا تھوڑا کھاؤں گا تو تھوڑی تاکید ہو گئی، میں یقیناً کھاؤں گا، ضرور بضرور کھاؤں گا، آپ کہتے ہیں آپ اس جملے کے اندر پاور آ جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے؟ مفسرین نے دو تین معنی اور مطلب بیان فرمایا۔ پہلی بات، آخرت کی تیاری کرو کیونکہ تمہیں ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ یہ یقین بڑھاؤ، بعض مفسرین نے لکھا یہ یقین بڑھاؤ، یہ ایمان بڑھاؤ کہ مجھے آخرت آنے والی ہے، جہنم کو دیکھنا یا جہنم کو اللہ تعالیٰ دکھانے والا، اس یقین کو بڑھاؤ تاکہ تمہاری آخرت کی تیاری تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ امتحان آنے سے پہلے یقین دلایا جاتا ہے، تاریخ دی جاتی ہے، ٹائم ٹیبل دیا جاتا ہے، نمبرات بتائے جاتے ہیں، پورشن بتایا جاتا ہے، فلاں بتایا جاتا ہے، تو کیوں؟ تاکہ امتحان کی تیاری صحیح طریقے سے آدمی کر سکے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی بعض مفسرین نے لکھا کہ اس یقین کو بڑھاؤ، اس یقین پر قیامت آنے والی ہے، ہم سب کو اللہ کے دربار میں جانا ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ جہنم بتانے والا ہے، اس یقین کو بڑھاؤ تاکہ تمہارے لیے آخرت کی تیاری آسان ہو جائے۔ دوسری بات، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ کہتے ہیں یہ دیکھو گے جو لفظ آیا قرآن میں، یہ دراصل تم ضرور دیکھنے، مثال طور پر تم جہنم میں جانے والے ہو، تم جہنم میں گرنے والے ہو، تو کوئی چیز اگر گرنا ہے تو اس کا علم آنا ضروری ہے، اس کے بارے میں جاننا ضروری، تو اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ضرور جہنم کے گڑھے میں گرنے والے ہو۔ تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس گڑھے میں تم گرنے والے ہو، سمجھے آپ، اس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لترون الجحیم، جہنم
جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے نام ہیں جہنم کے، سعیر ہے، کہیں پر آیا جیسا کہ یہاں پر آیا جہیم آیا، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے نام، النار، نار کے لفظ اللہ نے کہا، عذاب جہنم کا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں سے جہنم کی تعبیر بیان فرمائی۔ آپ جانتے ہیں جہنم کی ہولناکی کیا ہے؟ جس جہنم کی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے۔ 70,000 کی جو گنتی ہے، شارحین حدیث نے دو باتیں بیان کی، کہا کہ 70,000 مطلب 70,000، یا ایک دوسرا معنی کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، ہم بولتے ہیں ہزاروں، دسیوں، بیسوں، جو کثرت کے لیے ہم بولتے ہیں، تعداد زیادہ بتانے کے لیے بتاتے ہیں، تو کہا کہ جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کے لائیں گے جہنم کو۔ کتنی بڑی ہوگی جہنم، کتنی خطرناک ہوگی جہنم، اس حدیث کی روشنی میں آپ اندازہ لگا کے دیکھیں۔ کوئی چیز ہے جس کو لانا ہے، لانے کے لیے 70,000 جو ڈوریاں باندھی ہوئی ہیں، اور ہر ڈوری کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے ہو، تو سوچیے کہ جہنم کس طریقے سے ہوگا۔ سبحان اللہ، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس جہنم کو تم دیکھنے والے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہ آخرت انسان کے آخری گڑھا، گنہگاروں کا تباہی کا آخری گڑھا۔ ہم نے سورہ غاشیہ میں جہنم کے تعلق سے اور بھی باتیں، بہت ساری باتیں میں نے بتایا تھا وہاں پر۔ ایک بات یہ بتایا تھا میں نے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ۔ دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ جہنم کے اندر فرش آگ کا ہوگا، پانی کھولتا ہوا پانی، گرم گرم پانی ہوگا۔ اسی طریقے سے جہنم کے اندر جو کپڑے دیے جائیں گے، قرآن کہتا ہے ڈامبر کے دیے جائیں گے، ڈامبر کی خوبی یہ ہوتی ہے جتنا گرم ہوتا ہے چھپک جاتا ہے۔ ڈامبر کے کپڑے دیے جائیں گے، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ کتنی آیتیں قرآن مجید کے اندر جہنم کی ہولناکی کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھنے والے۔ آج بھی اس دنیا میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جہنم کی گرمی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچی شکایت لے کر، درخواست لے کر۔ کون سی درخواست؟ جہنم کہنے لگی کہ میرے بعض حصے کو کھا جا رہے ہیں، گرمی کی وجہ سے میرے ایک بعض حصے کو کھا جا رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے سانس لینے کی اجازت دے، سانس اندر لینے کی اجازت دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں ایئرلی 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، 2 ٹائمز۔ جب جہنم سانس اندر لیتی ہے نا، ساری دنیا کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی، جو ٹھنڈک آپ محسوس کر رہے ہیں یہ جہنم اندر سانس لے رہی، اور جب سانس چھوڑتی پوری دنیا کے اندر گرمی محسوس کی جاتی۔ جہنم کتنی اونچائی پر ہے، سبحان اللہ، اس کی گرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو بڑھتی ہوئی گرمی ہے نا، یہ من فیح جہنم، یہ جہنم کی گرم منہ کی وجہ سے، یہ دنیا کی گرمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی گرمی کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا۔ تو اس آیت میں نصیحت کیا ہے ہمارے لیے؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم اپنی ان آنکھوں سے دیکھو گے۔ قرآن کہتا ہے جہنم کو تم اپنی ان آنکھوں سے دیکھو گے۔ کوئی جھوٹ ووٹ بات نہیں، لوگ ڈرانے کے لیے بہت ساری قصے کہانیاں بتا دیتے ہیں، یہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں ہے۔
حقیقت میں ایسے ہی ہونے والا، ان فیوچر مستقبل میں ایسے ہی پیش آنے والا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ پھر تاکید کے ساتھ کہا ثم لترونها عین الیقین، تم یقین کی آنکھوں سے اس کو دیکھنے والے ہو. یہ کوئی جھوٹ موٹ نہیں. قیامت آئے گی، گنہگاروں کو سزا ملے گی، اچھے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر ضرور دے گا. سبحان اللہ. اس آیت میں، ان 2 آیتوں میں کچھ نصیحتیں، کچھ چیزیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا ڈرا رہا ہے جہنم سے، تو ڈری جانے والی چیز واقعی جہنم ہے. اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو ہلکا نہ سمجھیں. جب اللہ تعالیٰ بار 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 کتنی صورتوں میں جہنم کے بارے میں سنا ہم نے، تو وہ ڈر آنا، اگر میں نافرمان ہو گیا، اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، برائی پہ گھس گیا، اور آپ ان کی باتوں میں آ کر اپنے آخرت کو تباہ کر دیا کر، میرا انجام تو گیا، میں تو گیا کام سے. حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا تھی گناہ کرنے کے بعد ان کی جو دعا تھی، اس میں کتنا درد ہے معلوم. سبحان اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. جب آدمی گناہ کرتا ہے نا، گویا اپنے آپ کو سزا دیتا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا. ربنا ظلمنا انفسنا، اس کے بعد کا جملہ دیکھیں، گناہ تو ہو گیا، غلطی تو ہو گئی. آدم کہتے ہیں وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ تو اگر مجھے معاف نہ کرے، اگر تیری رحمت مجھے نہ ملے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. کلوز، میرا چیپٹر ہی کلوز. تیری رحمت کے بغیر جہنم سے چھٹکارا نہیں، تیری جو ہے مریم، تیری مغفرت کے بغیر جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں. تو ہی ہے معاف کرنے والا، تو ہی رحم کرنے والا، ہم تو نکلے خطا کار، اے اللہ تو معاف فرما. کتنا درد اس دعا کے اندر، کتنی مریم عاجزی انکساری ہے. ایک نبی اللہ سے گڑ گڑا رہا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر کھولیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے میں گزرتی، صبح سے لے کر شام تک. فجر کی نماز ہو گئی، صبح کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اس میں ایک بڑی مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. فجر کی بعد کی دعاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. صبح آنکھ کھلی، سورج ابھی نکلا نہیں، نبی کو ڈر تھا. نبی جو ہے میرا جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیوں؟ اسی طریقے سے دن بھر کے کام میں رہے، بستر پہ چلے گئے، سونے کا وقت قریب آ گیا، موت کے منہ میں جانے کا وقت قریب آ گیا. سونا جو صرف سونا نہیں مومن کے لیے، موت کے منہ میں جانا. صبح اٹھے گا نہیں معلوم، اسی لیے اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام لے کر مرتا، سوتا لیکن بولتا مرتا ہوں میں. کیوں؟ یہ جو نیند ہے نا، یہ موت کی بہن ہے، یہ موت کی خالہ ہے. یہ جیسا مرنے کے بعد آدمی حرکت نہیں کرتا، سامنے والے کی باتیں سنائی نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتا اس کو، بالکل ویسے نیند میں بھی جو ہے آدھی کیفیتیں بند ہو جاتی، آدھی کیفیتیں معلوم نہیں پڑتی نیند میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ جاتے، آنکھیں بند کرنے والے، نیند سونے والے، دعا کرتے اللہم قنی عذابک، اے اللہ تو اپنے عذاب سے مجھے بچا لے. نبی کی دعا بستر پہ جانے کی، سوتے وقت کی دعا ہے اللہم قنی عذابک، اے اللہ تو عذاب سے بچا لے. کب؟ یوم تبعث عبادک، جب تو اپنے بندوں کو آخرت میں اٹھائے گا نا، اے اللہ تو عذاب سے بچا لے. یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو جہنم پر یقین، جہنم پر ایمان بہت ضروری، جنت پر بھی جہنم پر بھی. کیا ایمان؟ اچھا کام کروں گا تو ریوارڈ ہے میرے لیے،
برا کام کروں گا تو میرے لیے اللہ نے پنشمنٹ رکھا ہے. یہ ایمان، یہ یقین رکھنا ضروری. آج پوری دنیا اسی ریوارڈ اور پنشمنٹ کے چکر میں گھوم رہی ہے. آپ دیکھیں، آپ جہاں ریوارڈ رکھا، فضائل، کتنی ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عبادات کے لیے بیان فرمائی ہیں، کتنی ساری سزائیں اللہ تعالیٰ نافرمانے کے اللہ نے بیان فرمائی ہے. کیوں؟ تاکہ ان گناہوں سے بچیں جو پنشمنٹ کا، سزا کا جو ذریعہ بننے والی، ان اعمال کو کرے جو ہمیں جو جنت تک پہنچانے والی. سیدھا سمپل فارمولا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. تو اس آیت میں، دونوں آیتوں سے 3 اہم نصیحتیں ہم کو سیکھنا ہے. نمبر 1، قیامت آئے گی، جہنم اللہ تعالیٰ رکھا ہے، آگ کا گڑا ہے، تیار ہے جہنم. ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آخرت میں بنانے والا. جو حدیثیں میں نے بتائی کہ جہنم اندر سانس لے رہی ہے، جہنم سانس چھوڑ رہی ہے، یہ ساری حدیثیں بتاتی ہیں جہنم موجود ہے. ان پریزنٹ میں جہنم. یہ ایمان لے کے آنا، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ڈرانے کے لیے. نمبر 2، گنہگاروں کا انجام اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بتایا، اس سے پناہ مانگنا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی موقع ملتا جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرتے تھے. صلاۃ الخسوف کی نماز پڑھا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چاند گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے. نمازی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم آگے بڑھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. صحابہ کرام کو بڑا عجیب لگا کہ نماز میں آپ آگے بڑھ رہے، پیچھے ہٹ رہے. نماز ہو گئی. صحابہ کرام نے استفسار کہ اللہ کے رسول، آج نماز کی حالت میں 2 قدم آگے بڑھ گئے، 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ جب میں جنت کی آیتوں سے گزر رہا تھا، ایسا لگا کہ جنت کے انگور کے خوشے میرے سامنے آ گئے، میں فرط محبت میں لینے کے لیے آگے بڑھ گیا. جب میں جہنم کی آیتوں سے گزرا، ایسا لگا کہ جہنم کی لو مجھ پہ گرنے والی اوپر، میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں پیچھے ہٹ گیا. اتنے استحضار کے ساتھ نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے استحضار کے ساتھ، جنت کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ. یہ کیفیت زندگی میں لانا ہے ہم کو. میں بتاؤں آپ کو، دل کی بات بتاتا ہوں آپ کو، خود میری بات، آپ کی بات. ہم ہر چیز کو بہت دور سمجھتے ہیں. جنت بہت دور ہے، جہنم بہت دور ہے، ہم بعد میں اس کو صحیح کر لیں گے، اور ہم بعد میں اس کو توبہ کر لیں گے. کوئی شارٹ کٹ سمجھ رہے ہیں آپ، کوئی شارٹ کٹ یا جو ہے کوئی اور اندر کا راستہ، وہاں سے نکل کے ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. پورے دماغ میں فراڈ بھرا ہوا ہے ہمارے پاس. حقیقی طور پر ہم سوچتے نہیں ہیں، پریکٹیکلی سوچتے نہیں. جیسے اسلام کہتا، شریعت میں کوئی بھی شارٹ کٹ کا راستہ نہیں، کوئی بھی شارٹ کٹ کا راستہ نہیں. ابھی 4 دن پہلے ایک صاحب آئے، ایک نوجوان بچہ آیا، آ کے کہا 20 رمضان کو شاید قل اللہ احد یہ سورت 20 بار اگر پڑھ لے، اور کوئی سورت اس نے کہا یہ 50 بار پڑھ لے تو 70 سال کی قضا نماز پوری ختم ہو جائے گی. شارٹ کٹ بنا کے رکھے، 10 منٹ بیٹھ کے ذکر کر لیے تو 70 سال کی قضا نماز معاف. یہ پورے شارٹ کٹ کی دنیا نہیں شریعت میں. اگر ایسی بات ہوتی نمازوں میں نماز کی قضا میں شارٹ کٹ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری نماز اپنے پیروں کو رگڑتے ہوئے 2 صحابہ کرام کے کاندھے پہ ہاتھ ڈال کر مسجد کو نہیں آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، فجر کی نماز کی بات کر رہا ہوں، جس دن 1 گھنٹے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، 1 گھنٹے کے بعد، بلکہ اس سے کم. تو یہ جو ہم نے جو ہے اپنے آپ کو بہلانے کے لیے بہت سارے نسخے اپنا لیے. کیا بہلانے کے بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں نیک بن جاؤں گا، بعد میں قرض ادا کروں گا، بعد میں اس کے حق دے دوں گا، زکات دی بعد میں، یہ سب یہ بعد یہی شیطانی نسخہ ہے. شریعت میں یہ بات نہیں. اذان ہوئی نماز پڑھ لینا فوراً، لپکنا ہے، واستبقوا الخیرات، خیر کے کام میں آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا.
تو ہم اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، اصل میں کچھ سائیکولوجیکل ڈیفالٹ ہمارے اندر، غلطیاں ہیں، اس کو صحیح کرنا ہے۔ صحیح کیا کرنا ہے؟ میں اچھا کام کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، یہ ایمان بڑھانا، اس کو بوسٹ کرتے جانا، اس کا والیم بڑھاتے جانا۔ میں اچھا کام کروں گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، میری نیکیاں قبول ہوں گی، اللہ رحم کرے گا، یہ ایمان بڑھانا۔ ساتھ میں سیم یہ سملیئر دوسرا جو ایمان ہے جو بڑھانا ہے ہم کو، میں غلطی کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ملی، میں گیا کام سے۔ دونوں ایمان، جنت کے حصول کا ایمان، جہنم سے بچنے کا ایمان، یہ دونوں سملر ہونا چاہیے، اس کا پچ برابر ہونی چاہیے۔ آج ہمارا ایمان کیسا ہے معلوم؟ ایک طرفہ ہے۔ کیا مطلب؟ 70 گناہ کرے اللہ معاف کرنے والا ہے، بس یہی ہے۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے بندوں سے، سمجھ رہے آپ؟ نبی کی شفاعت مل جائے گی، یہ پوری باتیں ایک طرف ہے۔ دوسری بات کا جو ایمان ہے نا، وہ پورا غائب ہے ہماری زندگی میں۔ اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اللہ نے سزا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ پکڑا، ڈانٹا ان کو، یونس علیہ السلام کو، بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کیا، برباد کیا۔ یہ جو ایمان ہے نا، یہ کمزور ہے ہمارے پاس، یہ دونوں سمجھ سملر نہیں ہیں، ایک بہت آگے ہے، ایک بہت چھوٹا ایسا۔ اس کو مینیمائز کرنا ہے، اس کو نارملائز کرنا ہے، سیم برابر۔ تو جنت، قرآن میں، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت، ان الجنت حق والنار حق، سملر بتایا کہ جیسے جنت حق ہے، برحق ہے، ویسا جہنم بھی برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو عملی طور پر ہم اپنے آپ کو کیا کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سورۃ التکاثر کے آخری درس ہوگا، جس میں نعمتوں کے بارے میں جو سوال جواب کے تعلق سے جو باتیں، حدیثیں ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو قرآنی انسان بنانا۔ قرآن جن عقیدے کو بولڈ کے ساتھ بتاتا ہے، اس کو بولڈ کے ساتھ زندگی میں لے کے آنا۔ قرآن جن چیزوں سے ڈراتا ہے ہم کو، واقعی طور پر ہم کو ڈرنا ہے، واقعی ہم کو ڈرنا ہے، اور عملی طور پر اس کا جو ہے ثبوت پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور آخرت کی تیاری کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔